اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ محترم سامعین، ناظرین، شعبان المعظم کا یہ مقدس، مبارک، متبرک اور برکتوں والا مہینہ جو ہمارے آپ کے سروں سے گزر رہا ہے، اور اس کی عظمتوں، رفعتوں، اس کی بلندیوں اور اس کی ان خوبیوں سے ہم ناواقف ہیں کہ جن خوبیوں کو ہمارے اکابرین اور مشائخ نے اپنایا اور شعبان کے ساتھ میں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیرت کا ایک باب یہ بھی پڑھایا کہ میں جو کہوں اسے مانو اور جو کروں اس کی معرفت حاصل کروں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا دیا ہوا لیا اسی نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی اور اس کا حکم مانا۔ جس نے رسول کا حکم مانا اسی نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے رسول کا حکم نہیں مانا وہ لاکھ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے حکم کو مانتا ہوں، اللہ کے حکم کو ماننے والا قرار، دور سے بولو قرار۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کے دن سے ہی اس بات کا اقراری ہے کہ مولا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، جتنی چاہے اپنی عبادت کرا، لیکن اگر کسی اپنے محبوب کی تعظیم کی بات کرے گا تو پھر جو ہے میں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ اس کے کافر ہونے کا سبب اس کا عبادت نہ کرنا نہیں ہے۔ عبادت تو وہ آج بھی اگر اسے مطلب یہ ہے کہ کرتا ہے اور جناب لوگوں کو عبادت سے روکتا ہے، لیکن خود آج بھی اپنے رب کی عبادت کا دعوے دار ہے۔ اور اچھے وظائف بھی بتاتا ہے لوگوں کو، مگر بتاتا انہیں کو ہے جو اچھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حدیثوں میں آیا، بخاری میں، صدقے کا ایک ڈھیر بارگاہ مصطفیٰ میں آیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اس صدقے کے مال کی نگرانی پر مقرر فرمایا کہ اس کی نگرانی کی ذمہ تمہارا ہے، اس کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اب کہتے ہیں جب میں رات کو نگرانی کرنے لگا تو رات کا ایک پہر گزرا، آدھی رات گزری تو میں نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور وہ آ کر غلے کے ڈھیر میں سے بھرنے لگا۔ آیا اب کوئی کسی چیز کی نگرانی کرتا ہو اور کوئی اس چیز میں خیانت کا ارادہ کرے تو نگراں کی تو ذمہ داری ہے نا کہ اسے پکڑے۔
اور اس سے پوچھے تو کون ہے اور کیوں آیا. یہ صدقے کا مال ہے، ہر ایک کو حلال نہیں ہے. پہلے اپنی حیثیت بتا کہ تو اس حیثیت کا، تو اس استطاعت کا، تو اس کیٹیگری کا آدمی ہے بھی یا نہیں. اگر ہے تو بھی اپنے آپ نہیں لے سکتا. صبح آنا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرضی رکھنا، مصطفیٰ جتنا عطا فرمائے لے کے چلے گا. حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا کہ یار ڈھیر میں سے تو کوئی بھر رہا، اور یہ ڈھیر اللہ کے رسول نے میری نگرانی میں دیا. آپ قریب گئے اور اس کو پکڑ لیا. تو اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں، تو غلے کے ڈھیر میں سے بھرنے کی ہمت کیسے ہوئی تیری؟ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، میں عیالدار ہوں، میں غریب ہوں، صاحب استطاعت نہیں ہوں، اس لیے صدقے کے غلے میں سے کچھ لے کے جا رہا تھا کہ کچھ میں کھاتا، کچھ میرے بچے کھا لیتے. آپ نے فرمایا نہ، یہ مسلمانوں کی امانت ہے، اس لیے رات کے اندھیرے میں غلے کے ڈھیر میں سے تجھے بھرنے نہیں دیا جائے گا. اگر تو صاحب استطاعت نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، عیالدار ہے، تو صبح اور بارگاہ مصطفیٰ میں اپنا استغاثہ رکھ. اگر تو صاحب حق ہوگا تو تجھے دے دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، بڑی منت سماجت کی. اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو. تو آپ نے فرمایا ایک شرط پہ چھوڑ سکتا ہوں تجھے، کہ اگر تو یہ وعدہ کرے کہ کل نہیں آئے گا، پھر نہیں آئے گا. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، مجھے اب چھوڑ دیجئے، میں پھر نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. اسے چھوڑ دیا. صبح نماز فجر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا فرمائی. اور سرکار تو دلوں کے حالات جانتے ہیں. ابو ہریرہ نے بیان تھوڑی کیا ہے کہ رات چور کا ایسا واقعہ پیش آیا. فرمایا ابو ہریرہ رات کے تمہارے چور کا کیا ہوا؟ کیا فرمایا؟ رات کے. اب یہاں یہ روایت بخاری میں بھی ہے، دیگر اصحاب ستہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ ہے. تو میں آپ سے ذرا رک کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رات کو یہ معاملہ پیش آیا تو ابو ہریرہ تھے یا ان کا وہ دوست یا ان کا وہ ساتھی تھا کہ جو غلے سے چرا رہا تھا اور ڈھیر سے بھر رہا تھا؟ تیسرا وہاں کوئی نہیں تھا. پھر مصطفیٰ کو پتہ کیسے چلا کہ رات چور آیا تھا؟ پتہ چلا کہ وہ جس طریقے سے ہمارے سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. یہ بھی حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے بیان کیا. آپ نے فرمایا میں جس طرح تمہارے سامنے دیکھتا ہوں، سبو صفوفکم، صفوں کے درست کرنے کا مسئلہ آیا. آپ نے فرمایا کہ نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو. کیا فرمایا؟ اپنی صفوں کو. کچھ لوگ آج بھی صفوں کے سیدھا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، آج تک ان کی صفیں ٹیڑھی ہیں. وہ زمانہ تھا کہ جب مسجد نبوی شریف میں کوئی پتھر نہیں تھا، کوئی ماربل نہیں تھا، کوئی ٹائلز نہیں تھی، کوئی نشانات نہیں تھے، کنکریٹ والی زمین تھی، کنکریٹی زمین تھی.
تو اس وقت صفوں کے درست کرنے کی تاکید تھی، اسی لیے لوگ آج کھڑے ہو کے تکبیر سنتے ہیں، اور ان سے کہو بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر تکبیر نہیں سنی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے، کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوموا حتی ترونی قد خرجت، اے میرے صحابہ تم مت کھڑے ہوا کرو تکبیر کے وقت جب تک کہ مجھے اپنے حجرے سے نکلتا ہوا نہ دیکھو۔ اب میں کچھ کہوں تو یہ میری بات ہوگی، علامہ نووی سے پوچھتے ہیں جو شارح ہیں مسلم کے، علامہ بدر الدین عینی صاحب عمدۃ القاری سے پوچھتے ہیں جو شارح ہیں بخاری کے، صاحب فتح الباری ابن حجر عسقلانی سے پوچھتے ہیں جو شارح ہیں بخاری کے، امام قسطلانی صاحب حد الساری سے پوچھتے ہیں، 10 جلدوں میں ان کی کتاب ہے بخاری کی شرح ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، 25 جلدوں میں شرح ہے علامہ بدر الدین عینی کی جس کا نام ہے عمدۃ القاری علی شرح البخاری، اور یہ 9ویں صدی ہجری کے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی کا ایک کون سی صدی کے ہیں؟ 9ویں صدی کے، کیونکہ ان کا وصال 855 میں ہوا۔ کتنے میں ہوا؟ 9ویں صدی کے۔ 9ویں صدی کی بھی ابتدائی 5 دہائیوں کے ہیں، 55 میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی یہ بھی 9ویں صدی ہجری کے ہیں، اور آج صدی کون سی ہے؟ 15ویں۔ کتنے سال ہو گئے؟ کتنے 100 سال ہو گئے یہ بتاؤ؟ تقریباً 600 سال۔ 600 سال پرانی بات کرتے ہیں۔ وہ زمانے میں کنکریٹ تھی، 3 طریقے سے اس زمانے کا تکبیر سننے کا ماحول جو ہے شارحین حدیث نے بیان کیا، اور آج بھی یہی ہے۔ امام مسجد میں موجود ہو، ایک یہ ہے کہ امام سامنے سے آئے، ایک یہ ہے کہ امام پیچھے سے آئے۔ کیا امام پہلے اماموں کے جو حجرے ہوتے تھے وہ مسجدوں کی محراب کے سامنے ہوتے تھے، تو امام جیسے ہی جو ہے اپنے حجرے سے نکلتے تھے تو ان کے استقبال میں سارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا، جب تکبیر شروع ہو جاتی آپ حکم دیتے تھے کہ فلاں سے کہو تکبیر پڑھے۔ آپ کا قاصد آ کر حکم دیتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تکبیر پڑھی جائے، تو سرکار پیچھے سے تشریف لاتے، تو جس صف سے گزرتے جاتے تھے صحابہ اسی صف کے کھڑے ہوتے جاتے تھے۔ اس میں تعظیم مصطفیٰ بھی تھی، اور اقامت کے وقت بیٹھے رہنے کا جواز بھی تھا، کیونکہ اقامت تو شروع ہو چکی۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی صف سے گزر اس وقت ہوتا تھا جب مؤذن حی مکبر حی علی الصلاۃ کی ابتدا کرتا تھا، اور حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ کہنے کی مقدار میں سرکار مصلی پر تشریف لے آتے ہیں۔ ایک تو آج بھی 3 طریقے ہیں، امام اگر سامنے سے آئے تو سب لوگ جو ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں،
امام مصلی پر موجود ہو، امام پیچھے سے آئے، تو اگر سامنے سے آئے تو عالمگیری صاحب عالمگیری نے لکھا ہے کہ اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اس وقت آئے جب آدھی تکبیر یا اس سے زیادہ ہو جائے. کیا ہے؟ آدھی تکبیر یا اس سے زیادہ ہو جائے. اور اگر پیچھے سے آئے تو پھر حی علی الصلاۃ، ایسے وقت آئے کہ حی علی الصلاۃ پر پہلی صف میں اس کا قدم ہو جائے کہ یہاں اقامت کے وقت کھڑا ہونا بھی ہو جائے گا اور طریقہ مصطفیٰ کی پیروی بھی ہو جائے گا. اب صفوں کے درست کرنے کا اتنا تاکیدی حکم نہیں ہے، کیونکہ آج جو صفیں آ رہی ہیں صفیں بنی ہوئی آ رہی ہیں، نشان پڑے ہوئے ہیں، نشان ڈالے ہوئے ہیں. میں نے بتایا ہر آدمی اس ڈالے ہوئے نشان پر اپنی ایڑیاں رکھے. ایڑیاں سب کی برابر ہونا چاہیے، پنجے کسی کے آگے کسی کے پیچھے ہوں پرواہ نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایڑیاں جو ہیں بالکل مقابل میں ہونا چاہیے، سیدھ میں ہونا چاہیے. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ میں وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا جو طریقہ ہے امام نووی نے، اور یہ کون سی 7ویں صدی کے ہیں کیونکہ ان کا وصال 606 میں ہوا، 7ویں صدی کی سٹارٹنگ میں ہوا ہے ان کا وصال. علامہ یحییٰ بن شرف النووی علیہ الرحمۃ والرضوان الشافعی، 606 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. 7ویں صدی کی سٹارٹنگ کے ہیں، بلکہ چھٹی صدی ہجری کے آنے کہیے. انہوں نے فیصلہ کر دیا، اسی فیصلے پر اہل سنت الحمدللہ عامل ہیں اور تکبیر بیٹھ کے سنتے ہیں. یہی طریقہ مصطفیٰ ہے کہ اگر امام مصلی پر موجود ہو تو پھر امام اور مقتدی کھڑے نہ ہو جب تک کہ مکبر حی علی الصلاۃ پر نہ پہنچ جائے. اشہد ان محمد رسول اللہ، علامہ شامی نے بھی لکھا رد المحتاج میں کہ مؤذن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو لوگ انگوٹھی چومیں. اور یہی مکبر کے لیے بھی حکم ہے کہ جب مکبر اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو امام اور مصلی سارے لوگ مل کر کے انگوٹھی چومیں. وہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں. بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہا، بہت لمبی بات ہو جائے گی، کہ تمہارا جو ہے تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی منت سماجت کرنے لگا مجھ سے اور بڑا اپنی بیوی بچوں کا واسطہ دینے لگا تو مجھے اس پر رحم آ گیا، ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، مگر یہ وعدہ لے لیا ہے کہ اب آئے گا نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وعدہ تو کر کے گیا ہے مگر آئے گا ضرور، دھیان رکھنا. کہتے ہیں جب آقا نے فرما دیا تو میرے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ اب تو معاملہ بالکل پک گئی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تو سند یافتہ ہو گیا. کہتے ہیں میں جو ہے جاگتا رہا کہ دیکھتا ہوں کس ٹائم آتا ہے، یہ آئے گا تو ضرور، یہ تو یقین، لیکن کس وقت آئے گا؟ مطلب جب آدھی رات ڈھلی تو پھر اس نے جو ہے گلے پر آ کر اور جو ہے جھوریاں بھرنا شروع کر دی. کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، کل تو دھوکہ دے کے چلا گیا تھا، جب تو وعدہ کر کے گیا تو آیا کیوں؟ تو اس نے کہا میری مجبوری لے آئی ہے. اس نے کہا تیری کوئی مجبوری نہیں ہے، آقا نے تجھے جھوٹا کہا ہے اس لیے تیری کوئی مجبوری کوئی عذر نہیں ہے. بڑی منت سماجت کی. حضرت ابو ہریرہ کو پھر اس پہ ترس آیا اور چھوڑ دیا. صبح پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، نماز فجر کے بعد آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ آیا تھا. فرمایا پھر؟ کہا وہی جو پچھلی رات وعدہ کیا تھا، اس کی لہاوزاری اور منت سماجت پر مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. فرمایا کس وعدے پہ چھوڑا؟ کہ اس وعدے پر کہ اب آئے گا نہیں. اس نے کہا یہ وعدہ جھوٹا کر کے گیا ہے، وہ پھر آئے گا. تیسرے دن جب وہ آیا اور آ کر جو ہے غلہ بھرنے لگا
تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، فرمایا اب تو تجھے چھوڑوں گا نہیں، اب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر ہی جاؤں گا۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک ایسا وظیفہ تمہیں بتا دوں گا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ شیطان بھی اگر انسان اچھا ہو تو اس کی رہنمائی اچھائی کی طرف کرتا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو ابو ہریرہ، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ رات کو سوتے وقت اگر تم اور تمہارے بچے اسے پڑھ لیں گے تو تمہارا ہی گھر نہیں، تمہارے آس پاس بلکہ پورے محلے کے لوگ چوری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ چوری نہیں ہوگی آس پاس پڑوس میں بھی۔ تو اس نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے حضرت ابو ہریرہ کو کس نے بتایا؟ تیسرے دن واقعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو ابو ہریرہ سے واقعہ پوچھا تو فرمایا یا رسول اللہ اب وہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ فرمایا کیسے تم کہہ سکتے ہو گارنٹیڈ؟ کہا اس لیے کہ اب مجھے یہ یقین ہو چلا ہے کہ وہ مجھے اچھائی کی طرف رہنمائی کر گیا۔ آیت الکرسی شریف آپ نے فرمایا وہ ہے تو جھوٹا لیکن جو عمل تمہیں بتا کے گیا ہے وہ سچا۔ اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ 3 دن سے کس سے تمہاری ملاقات ہو رہی تھی؟ فرمایا آقا ارشاد فرمایا وہ شیطان، وہ شیطان تھا جو 3 دن سے تم سے ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اچھوں کو اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ، اور بروں کو برائی کی طرف۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی اولاد کے ساتھ ابلیس کی ایک اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ اس انسان کے ساتھ لگا دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ابلیس کی ایک اولاد پیدا ہوئی ہو؟ فرمایا میرے ساتھ بھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے مجھ پر کہ اللہ نے میری صحبت کی بنیاد پر اسے برے سے اچھا بنا دیا ہے، اب وہ مجھے صرف اچھائی ہی کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ حدیث میں مجھے صرف اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز قضا ہو گئی تو آپ نے اس کے عوض میں 27 نمازیں پڑھی، روئے گڑ گڑائے رب کی بارگاہ میں۔ پتہ چلا کہ صبح ہوئی تو شیطان جو ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ کہا کون؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ کہا کمبخت تیرا کام تو لوگوں کو نماز سے روکنا ہے۔ فرمایا نماز سے روکنا ہے یہ بات صحیح ہے، لیکن جن کی نمازیں قبول ہو جائیں ان کو نماز سے روکنا ہے، لیکن جو ایک کے بدلے 27 پڑھیں تو انہیں نماز سے روکنا نہیں، انہیں نماز کا حکم دینا ہے کہ پڑھو۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 27 پڑھ کے رب کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو جاؤ۔ نیت اس میں بھی خرابی ہے۔ نیت وہ صاحب نے کہا کہ ہو اگر نیت بری اچھے عمل بیکار ہیں، جاگتا ہے دزددی مثل نگہبانات۔ شعبان کا جب مہینہ آتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کی رفتار بڑھا دیتے، سخاوت کی رفتار بڑھا دیتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ روزوں کی رفتار بڑھا دیتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس مہینے میں بڑی کثرت سے آپ عبادت کرتے ہیں، بڑی کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رجب الشہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امت
उम्मती, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना। तो मेरे रब और मेरी उम्मत के महीने के दरमियान जो महीना है, क्या मैं उस महीने में अपने रब की कसरत से इबादत न करूं कि उधर पहले खालिक से ताल्लुक मजबूती के साथ जुड़ा रहे और दूसरे इधर मखलूक से ताल्लुक मजबूती के साथ जुड़ा रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की रफ्तार बढ़ा देते। याद रखो, अगर कोई ये कहता है कि नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने, ज़कात देने, हज करने, माँ बाप की खिदमत करने, या इस्लाम के जितने भी जो है उसूल व फुरू हैं, उनके बगैर अगर कोई ये चाहता है कि जन्नत में चला जाए, तो कम से कम मुझ जैसा आदमी जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं। लेकिन ऐसी बात कौम को बताने की क्या ज़रूरत है? अगर सब ये बात बताएंगे तो फिर पता ये चलेगा कि नमाज पढ़ेगा कौन। गौसे आजम के नाम पर आज कहा जाता है कि ये गौस का बच्चा है, तो हजरत गौसे आजम का बच्चा तो बच्चा, हजरत गौसे आजम ने भी कभी नमाज छोड़ी है? सोचो जरा, उनके बारे में क्या है? उनके बारे में यह है कि एक वक्त ऐसा आया कि आप जंगल की तरफ जा रहे थे, एक अबर साहिबान हुआ और उसने साया कर लिया और उसमें से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैंने तुम्हारी तमाम इबादतें कबूल कर ली हैं, अब तुम्हें न रोज़े की ज़रूरत है न नमाज की ज़रूरत है, तुम मेरी बारगाह में मकबूल हो गए। आपने लाहौल पढ़ी, वहाँ क्या फरमाया? ला हौला वला कुव्वता इल्ला। गौसे आलम का अमल देखो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम कहा। आपने फरमाया तू तो इब्लीस मालूम होता है, मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, बीमारी के आखिरी मरज के ज़माने में भी, आखिरी अय्यामे जो है मरज में भी, आका दो लोगों के कांधों पर सहारा लेकर मस्जिद नबवी में आकर अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी रख के इबादत का हक अदा किया करते थे। वो उम्मती क्या है जो अपने नबी की तरह सजदा न करे और अपने रबी की तरह इबादत न करे। मैं बुजुर्गों के नाम लेने का मुखालिफ नहीं हूँ, उनकी अजमतों पर मेरी गर्दनें कम है, लेकिन बुजुर्गों का तरीका यही रहा कि पहले अल्लाह की इबादत है, बाद में हमारा नाम है। अल्लाह की इबादत पहले करो और हमारी ताज़ीम बाद में करो। सबसे पहले दुनिया में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में फरमाया कि कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहली शरीयत मुसलमान पर जो आयद होती है वो नमाज है। और इतनी अहम है ये कि अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो, लेट के पढ़ने की ताकत ना हो यानी हाथ पांव हिलाकर तो आंख के इशारे से नमाज पढ़ो। अगर ये भी ताकत नहीं है तो खाली भौं के इशारे से नमाज पढ़ने की इजाज़त शरीयत ने दी है। मगर सोचो ज़रा, भौं के इशारे से जिस वक्त आदमी नमाज पढ़ेगा वो हालत उसकी कौन सी होगी। उस हालत में नमाज जब शरीयत ने माफ़ नहीं की है तो आम हालात में शरीयत नमाज को माफ़ कर देगी क्या? जो लोग नमाजें यूं ही गवा देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हज़रत गौसे आदम का ये अमल उनके सामने आना चाहिए। आपने फरमाया तू शैतान मालूम होता है इसलिए कि मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उन्होंने तो अपने आखिरी अय्याम मरज़ में भी अब नमाजें नहीं छोड़ी। और फरमाया कुर्रतु ऐनी बिका फिस्सलाह, नमाज में अल्लाह ने मेरी आँखों की ठंडक रखी है। एक उम्मती जब सजदे करता है आका की आंखों को ठंडक मिलती है, आका की आंखों को ठंडक मिलती है। और याद रखो कि जिसकी आंखों को ठंडक मिलती है, अगर कोई किसी को बर्फ के पानी का
جو ہے سخت گرمیوں کے زمانے میں ایک گلاس پانی پلا کے اس کے گلے کو تر کر دے تو اس کے لیے دعائیہ کلمات کم سے کم 10 سے زیادہ ادا کرے گا. اللہ آپ کے علم میں برکت دے, اللہ آپ کی عمر میں برکت دے, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے, اللہ آپ کی جو ہے صحت میں برکت دے, جوانی میں برکت دے, اولاد میں برکت دے, مکان میں برکت دے, دکان میں برکت. ایک گلاس پانی پلا کے خالی گلا تر کیا, آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے تو یہ عام مسلمان ہے, وہ تو میرے آقا ہیں, کتنی دعائیں دیں گے کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس لیے نمازوں سے غفلت نہ برتو. اور آپ کی میری اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے. جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پیروں کا پیر, روشن ضمیر, سید الاولیاء جن کا لقب ہے, اور جب وہ اسے ایک شیطانی وسوسہ قرار دے رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر نجات کا مدار رکھنا ہے تو اپنے رب کی رحمت اور اپنے اعمال کی بنیاد پر رکھو. ہاں, رب کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو, لیکن اعمال کرنے سے باز بھی نہ آؤ. عمل کرو کہ عمل جو ہے یہ مومن کے لیے ایک ہتھیار سے کم نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ, کیونکہ قبر میں سب سے پہلا سوال ایمان کا ہوگا, حشر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور جس کے بارے میں سوال ہونا ہوتے ہیں بڑی کڑی تیاری کرتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کو معلوم ہو جائے, ایک چھاتر کو معلوم ہو جائے کہ یہ سوالات آئیں گے, یہ پرچے میں اس طرح کے سوالات آئیں گے, تو سب سے زیادہ کڑی تیاری انہیں کی کرتا. تو آپ کے آقا نے بتا بھی دیا کہ میدان محشر میں روز محشر کے جا گداز بود, اولی پرشش نماز بود. روز محشر جو جان کو پگھلانے والا دن ہوگا, سب سے پہلے جس بات کی پوچھ گچھ سے سٹارٹنگ کی جائے گی اس کا نام نماز ہے. یہ بتاؤ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی تو کتنی پڑھی؟ جوانی دی, صحت دی, طاقت دی, سب کام دیے, مسجدیں بھی بنی ہوئی تمہارے محلے میں موجود تھی, امام بھی موجود تھے, پھر نماز نہ پڑھنے کا سبب کیا تھا؟ بولو. اس لیے اس کی تیاری کرو, اور شعبان کے مہینے میں آنے والے مہینے کی تیاری کرو. مسجدوں کو بھرو, انہیں آباد کرو, اللہ رسول کا نام لیتے رہو اپنی زبان سے, اور سب سے پہلا نام ان کا فجر میں اٹھ کر کے اللہ کی حمد و تعریف کے بعد 4 سجدے اس کی بارگاہ میں کر کے سنتوں کا حق ادا کرنا ہے, اور 4 سجدے اس کی بارگاہ میں کر کے فرضوں کا حق ادا کرنا ہے. 8 سجدے فجر میں کرو, انشاءاللہ ظہر تک تمام بلاؤں سے آپ کی حفاظت کی جائے گی, آفتوں سے حفاظت ہوگی, رزق میں برکتیں آئیں گی, آپ کو جو ہے وہ انعام و اکرام دیے جائیں گے, وہ نعمتیں دی جائیں گے جن کا تصور نہیں کر سکتے. یہ بات ضرور ہے, آقا نے فرمایا, کہ میں بس بات اپنی لاسٹ اینڈنگ میں, آقا نے فرمایا کہ ایک بھوکے پیٹ والا اسلام کی خوبیوں کو جانتا ہے, کہ اسلام کتنی خوبیوں والا مذہب ہے. یہ تو صحابہ سے پوچھو, جو حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں بھوک سے جب تاب نہ رہی تو غش کھا کے گر پڑے, لیکن اسلام نہیں چھوڑا. تو کہتے آقا نے فرمایا کہ اسلام کی لذت اور اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس ایک بھوکے پیٹ والے سے پوچھو. پیٹ بھرے ہوئے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی لذت و مٹھاس کیا ہے. آج وہی حال ہے کہ لوگ کھا رہے ہیں یہاں سے یہاں تک, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, بے شمار قسم کی نعمتیں رب نے عطا کی ہیں, اور پیسہ بھی بھرپور لوگوں کو دیا ہے. اب جو آدمی لا رہا ہے, کھا رہا ہے, لا رہا ہے, کھا رہا ہے, اسے کیا ضرورت ہے کہ خدا کو یاد کرے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ خدا کو سجدہ کر کے اس بات کا اعلان کرے کہ مولا میں کتنے ہی آگے ہو جاؤں لیکن میں تیرا بندہ ہوں, خدا تو ہی ہے میرا. کیوں یہ بات نہیں؟ کتنے مالدار ہو جاؤ گے تم. تاریخ ہند پڑھو, بادشاہ شاہ جہاں, جانتے ہیں آپ شاہ جہاں بادشاہ نے تخت طاؤس بنوایا, ٹائم ہو گیا, تخت طاؤس بنایا ایسا, وہ بھی دنیا کی عجائبات میں سے ایک عجوبہ. بادشاہ کو جو ہے
मुत्तला किया गया, बादशाह को आगाह किया गया कि आपका तख्त ताऊस बन के तैयार है। बादशाह ने सब पहला कदम रखा तो सबसे पहले सजदे में गिर गए। बादशाह शाहजहां, जिसकी बादशाही और जिसकी सल्तनत अफगानिस्तान, तिब्बत और जनाब पाको हिंद के बड़े वसीओ अरीज इलाके में फैली हुई थी, तो उसने कहा हुजूर यहाँ तो कोई सजदा करने की जगह नहीं थी कि आपने सजदा किया। तो बादशाह शाहजहां ने जो कहा था उसे नोट करो। तुम क्या मालदार हो, तुम्हारे पास क्या पैसा है? 4 पैसे अगर इकट्ठे हो जाए इतराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जब देने पर कादिर है तो लेने पर भी कादिर है, इसको याद रखा करो हमेशा। हाँ, कोई गरीब आए, भूखा आए, नंगा आए, कोई मजबूर आए, कोई परेशान हाल आए, हाथ अगर आपके सामने फैलाए तो अपनी मालदारी और उसकी मजबूरी को देख के दे दिया करो। हाँ, ऐसा ना हो उलट हो जाए। बहुत से लोगों को उलट होते देखा है कि भिखमंगों को हमने जो है जो बस नवाब बनते देखा और नवाबों को जो है भिखमंगा बनते देखा। दौलत किसी का साथ देने वाली नहीं है हमेशा। हाँ, लोग बिल्डिंगें खरीद के जो है ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा मतलब आगे कौन है, सबसे बड़ा अल्लाह। तो आपने फरमाया सुनो, जब तुमने ये सवाल किया ये तो फरमाया अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सल्तनत दी है, मुझसे छोटी सल्तनत फिरौन को दी थी, मिस्र का मुल्क। मेरा मुल्क तो उससे 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। उसने मिस्र के तख्त पर बैठ के अना रब्बुकुमुल आला का ऐलान किया था। कहेगा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। तो बादशाह ने कहा कि अल्लाह ने मुझे तो उससे 5 गुना ज्यादा बड़ी सल्तनत दी है। अब तख्ते ताऊस पे बैठकर मैंने जो सजदा किया रब की बारगाह में, उसका सबब और वजह यह है कि वो फिरौन था जिसने अना रब्बुकुमुल आला कहा। मौला तूने अगर 5 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क मुझे अता किया है तो मैं हूं फिर भी तेरा बंदा ही, तेरी बारगाह में हमेशा अपना सर रख करके तुझे अपना रब मानता रहूं। अना रब्बुकुमुल आला की सदा लगाने वाला नहीं है। तो मालदारों से मेरी गुजारिश है कि जो माल अल्लाह ने अगर दिया है तो उसे अच्छी जगहों पर खर्च करो। मस्जिदों को दो, मदरसों को दो। मतलब ये है कि अच्छी जगहों पर खर्च करो, समझ रहे हैं आप। गरीबों को दो, बेवाओं को दो, मजबूरों को दो, क्योंकि जो पानी जारी होता है थोड़ा सा होता है मगर वो कभी खत्म नहीं होता, और इकट्ठा किया हुआ बहुत बड़ा तालाब भी सूख जाता है। इस राज और इस इशारे को समझ लो। इंशाअल्लाह जब तुम देते रहोगे तो पीछे से आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा खजाना। जिन लोगों ने इस राज को पा लिया है इंशाअल्लाह उनके खजाने हमेशा भरे रहे और ज़माना उन्हें याद करता रहा। रब्बी करीम में जो है आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।